علی کہتے ہیں، اس لیے ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ بیماریاں بھی تین ہے، علاج بھی تین ہے۔ روح بیمار ہوتی ہے شرک سے، کفر سے، نفاس سے، خدا نے علاج بھی تین رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ، شرک دور، محمد رسول اللہ پڑھ، کفر دور۔ منافقت ابھی بھی باقی ہے، اب علی ولی اللہ پڑھ تاکہ منافقت دور ہو سکے، کیونکہ لا الہ کا پڑھنے والا علی کا دشمن ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا علی سے بغض رکھ سکتا ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ پڑھے علی ولی اللہ، نہ توحید کا دشمن ہو سکتا ہے نہ رسول کا دشمن ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگ علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو مولا عباس سے خطبہ پڑھ کے سناؤں، مکمل تو نہیں، اگلی دوست طرح پڑھتا ہوں۔ کہ پہنچے ہیں حسین مکہ، اللہ کا گھر علی کا گھر ہے، اللہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا جو علی کے بغیر کیے جائے۔ جہاں جہاں ہلکی ہلکی چہرے کی رونق گرمی کی وجہ سے خراب ہے، تو پھر میری یہی دعا ہے کہ مولا تجھے قیامت کی گرمی سے بچائے۔ اور اگر فضائل علی یا ولایت علی کی وجہ سے چہرے کی رونق خراب ہو رہی ہے، تو پھر میری یہی دعا ہے کہ یہی چہرہ قبر میں علی کے سامنے آ جائے۔ مجھے بادشاہ علی کی عزت کی قسم ہے، علی چھوڑ کر بندہ مصلی پہ جائے مصلی لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کر بندہ قرآن پڑھے قرآن لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کر بندہ حج پہ جائے کعبہ لعنت کرتا ہے، علی چھوڑ کر بندہ نبی کے قریب جائے رسول لعنت کرتے ہیں۔ پہنچے ہیں حسین مکہ، میرے بادشاہ حسین مکہ میں ہے۔ میرے بادشاہ حسین نے عین حج کے موقع پر مکہ چھوڑا۔ مورخ نے تاریخ میں لکھا کہ حسین نے اس سال حج نہیں پڑھا، جھوٹ لکھا ہے مورخ نے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ مورخ نے جھوٹ لکھا ہے کہ حسین نے اس سال حج نہیں پڑھا، بلکہ لکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ میری اس بات سے جو بندہ پریشان ہے وہ مجھے اپنی مرضی کا وقت لے لے، اپنی مرضی کی جگہ بتائے، تیرے دی ہوئی جگہ پہ نہ ہو تو میری ولادت میں فرق ہے۔ مجھے بادشاہ علی کی عزت کی قسم ہے، جا کر اپنے مرضی کے عالم دین سے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کر حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہوا تھا۔ میرا سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا؟ وہ کہتے اس لیے کیونکہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا۔ جس حج سے حسین چلا جائے حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے تو نماز کیسے ہوگی؟ عبادتوں کی روح علی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتی ہے، اور عبادتوں سے علی نکل جائے تو عبادتیں مردہ ہو جاتی ہے۔ عبادتوں کی روح علی ہے، نبی کی جان علی ہے، اور جسے نبی نے خود کہا وہ بولتا قرآن علی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا نجف ہوتا ہے جہاں علی نہیں ہوتا؟ نجف ہے تو علی کی وجہ سے، کعبہ ہے تو علی کی وجہ سے، عبادتیں ہیں تو علی کی وجہ سے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کے بغیر عبادتیں ہو جاتی ہے، علی کے بغیر ہمارا سارا کام چل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی بھی منافق مولوی کے چکر میں نہ آنا، یہ صرف اور صرف ولایت علی چھیننے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی ایسے منافق سے آپ دور رہیے جو ولایت علی چھیننے کی کوشش کرے۔ میں اسی منبر پر میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے مرضی کے عالم دین سے پوچھیے گا، کسی مشکل بحث میں نہیں جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں۔ جا کر پوچھیے گا کہ مستحب کی تعریف کیا ہے اور واجب کی تعریف کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ علی کے بغیر عبادتیں ہو جاتی ہے، علی کے بغیر سارا کام چل جاتا ہے، تو جا کر پوچھیے گا کہ مستحب کی تعریف کیا ہے اور واجب کی تعریف کیا ہے۔ مستحب ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنے سے اجر میں زیادتی ہو، چھوڑنے سے عذاب نہ آتا ہو، کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہے، چھوڑنے سے عذاب نہ آتا ہو،
واجب وہ عمل ہے جس کو چھوڑنے سے عذاب آتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں علی واجب نہیں، اگر علی واجب نہیں، غدیر میں حارث کے سر پر عذاب کیوں آیا تھا؟ مجھے بادشاہ علی کی عزت کی قسم ہے، غدیر کے میدان میں حارث پر صرف عذاب اس لیے آیا تھا کیونکہ اس نے ولایت علی کا انکار کیا تھا، اس لیے اس کے سر پر عذاب آیا تھا۔ میرے بھائیوں، لہذا بچیے، منافقوں سے آپ بچیے۔ اس نے صرف کیا تھا؟ ولایت علی کا انکار کر دیا تھا اور عذاب آ گیا، جبکہ کھڑا ہوا کہاں تھا؟ نبی کے پہلو میں، اور خدا نے کہا تھا کہ جہاں میرا محبوب ہو، جہاں میرا محمد ہو، وہاں عذاب نہیں آتا۔ لیکن خدا نے غدیر کے میدان میں حارث کے سر پر پتھر مار کے بتایا تھا کہ وہ لا الہ کا دشمن تھا، یہ علی بن ولی اللہ کا دشمن ہے۔ جہاں چاہو، جیسے چاہو، جس وقت چاہو، ہم علم کلام کی ساری شرطیں مانیں، مناظرہ، مباہلہ، مکالمہ، مقاتلہ، تو مجھے صرف حجت کی منکر کے قرآن سے معافی دکھلا دے۔ میں نے سانسیں مانگی ہی علی کی وکالت کے لیے، میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس سانس میں علی نہ ہو، میں اس زندگی کو دوزخ سمجھتا ہوں جس زندگی میں علی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا منکر تھا ابلیس، جس نے حجت کا انکار کیا۔ اس کے پاس نمازیں کتنی تھی؟ 5 سال کی نہیں، 50 سال کی نہیں، 6.5 لاکھ سال کی نمازیں، 50,000 سال کے سجدے، عبادتوں کی گٹھریاں، نمازوں کے ٹوکرے، اور اس نے کیا کیا؟ حجت کا انکار کر دیا۔ خدا نے کہا تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ 6.5 لاکھ سال کی۔ خدا نے کہا کہ فخر لعنت الی یوم الدین، تیری ساری عبادت میں نے لعنت میں بدل دی ہے، اور تو نکل جا میری بارگاہ سے، اب تجھ پر قیامت تک مسلسل میری لعنت رہے گی۔ میرے بھائیوں، اس نے خدا کا انکار نہیں کیا تھا، حجت کا انکار کیا تھا۔ لیکن آپ پروردگار کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، میرے مالک تو رمضان کے مہینے میں ہمارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، تو لیلۃ القدر میں ہمارے گناہ تو سن لیتا ہے، لیکن تو نے ابلیس کا ایک جرم معاف کیوں نہیں کیا؟ خدا نے کہا کہ میں معاف کر سکتا تھا، لیکن حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا۔ آج اگر میں ابلیس کو معاف کر دیتا تو کل کے بڑے بڑے منکر نمازوں کی گٹھریاں لے کر میری بارگاہ میں آتے۔ پروردگار تو نے اسے معاف کیا تھا، مجھے بھی معاف کر۔ میں ابلیس جیسے نمازی کو اپنی بارگاہ سے رائندہ جگہ کر کے بتا رہا ہوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا رہا ہوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ جب میں آدم صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا ہے تو علی بن ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت کروں گا؟ میرے بھائیوں، اس کے دل میں بغض اہل بیت تھی، بغض علی تھی، اس لیے خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، رائندہ درگاہ کر دیا۔ عزت کے غداؤں کا یہ خاص کرم ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، مولا عباس سے پہلے بھی 2 ہستیاں کعبے کی چھت پہ آئی تھی، ایک خود حضرت بلال آئے تھے، اور آج تک مولوی نے جھوٹ بولا ہے ممبر سے کہ بلال توتلا تھا، بلال کے لہجے میں لکرت تھی۔ ہاں، میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں کہ آج تک لوگوں نے ممبر رسول سے جھوٹ بولا ہے کہ بلال توتلا تھا، بلال کے لہجے میں لکرت تھی۔ اس لیے صحابی اعتراض کرتے تھے، عقل تسلیم کرتی ہے کہ جس کی دہلیز کی خاک چاٹنے سے گونگے کو شفا ملتا ہو۔ آج چلا جا، آج تو اپنی مرضی کا گونگا لے کے آ، میں نجف میں علی کی زری پہ لے کے جاؤں، میں کربلا میں حسین کی زری پہ لے کے جاؤں۔ آج بھی جن کے ذریعے پہ گونگا بول کے آتا ہو، اتنے دیر بطول کی دہلیز پہ بلال نے سجدہ کیا ہو، اب بطول نے اسے خیران میں زبان بھی عطا نہ کیا ہو۔ سراسر جھوٹ بولا گیا ہے میرے بھائیوں۔ بلال کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس کی اذان میں علی بن ولی اللہ تھا۔ لوگوں نے نبی سے کہا بلال سے کہہ کہ اذان سے علی نکالے، نبی نے کہا کہہ کے دیکھو۔ لوگوں نے کہا بلال اذان سے علی نکال، حضرت بلال نے کہا، حضرت بلال دہلیز مصطفیٰ برا کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، یہ لوگ علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں، یہ لوگ
علی کے بغیر اذان سننا چاہتے ہیں. رسول منہ آسمان کی طرف، پروردگار تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے. آواز قدرت آئی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے علی نکالے، انہیں کہا ہم علی نکالے. یہ علی کے بغیر سورج نکال کے بتائے. میرے بھائیوں پھر یہ بات آپ نے ممبر سے بار بار سنا ہوگا کہ جس رات کو بلال نے اذان نہیں دیا وہ رات اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ سویرا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. لیکن جو بندے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، یا رسول اللہ کہ بلال سے کہیے کہ اذان سے علی نکالے، وہی بندے دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ رات اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ سو سو کے پریشان ہو گئے ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بے موت مارے جائیں گے، لہذا کرم کیجئے. رسول نے کہا تو میں کیا کروں؟ تو بندوں نے کہا یا رسول اللہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے تاکہ سویرا ہو جائے. تو جانتے ہیں نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا کہ فرمان خدا ہے اور منشاء رسول ہے، جب تک بلال اذان نہیں دے گا تب تک سویرا نہیں ہوگا. جب تک بلال اذان نہیں دے گا تب تک سویرا نہیں ہوگا. یہ بندے ہار مان گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مشکل کشائی کیجئے ورنہ ہم لوگ بے موت مارے جائیں گے. آپ بلال سے کہیے کہ اذان دے. تب رسول نے کہا بلال اذان دے. جب بلال نے اذان دیا تو پھر سویرا ہوا. میرے بھائیوں یہ سنی کتابوں میں بھی ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول نے بلال سے کہا کہ بلال کعبے کی چھت پہ جا اور اذان دے. حضرت بلال کعبے کی چھت پر جا کر کھڑے ہو گئے، اوپر نیچے دائیں بائیں ڈھونڈنا شروع کر دیا. رسول کی آواز ہے بلال کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ زمین پہ اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، بھیج آپ نے کعبے کی چھت پہ دیا ہے، اب مجھے بتائیے کہ چہرہ کدھر کرنا ہے. لفظ کتابوں میں نہ ہو گردن کا لہو دوں گا، لفظ کتابوں میں نہ ہو گردن کا لہو دوں گا. رسول کی آواز ہے بلال پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجمع میں ڈھونڈ علی کہاں ہے؟ جدھر علی ہے ادھر اپنا چہرہ کر لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چہرہ علی کی طرف کیوں کروایا؟ رسول کی آواز آئی یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے. کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز ہے کعبہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیوں آئیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ محمد اور علی محمد کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، پھر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں.